سچی کہانیاں جلد اول قسط نمبر 1 کہانی نمبر 1 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے دو گروہ۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد مدینہ میں داخل ہوئے تو ان کی نگاہ مسلمانوں کے ان دو گروہوں پر پڑی جو حلقہ بنائے ہوئے کسی کام میں مشغول تھے۔ ان میں سے ایک جماعت عبادت اور ذکر الہی میں مصروف تھی اور دوسرا گروہ تعلیم و تعلم اور سیکھنے سکھانے میں سرگرم تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جماعتوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اپنے قریب کھڑے ہوئے اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ دونوں گروہ نیک کام میں مصروف ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں گروہ میں شامل افراد نیکی اور سعادت پر گامزن ہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، لیکن میں لوگوں کی تعلیم اور انہیں عقل مند بنانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ جملہ ادا کرتے ہوئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جماعت کی طرف بڑھ گئے جو تعلیم و تعلم اور سیکھنے سکھانے میں مصروف تھی۔ وہاں پہنچ کر وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ پوری طرح سرگرم ہو گئے۔ کہانی نمبر 2 ایک شخص جو مدد کا طالب تھا۔ وہ جب کبھی اپنے ماضی پر نگاہ ڈالتا تو اسے فوراً ہی یاد آ جاتا تھا کہ اس نے کس قدر تلخ اور مصائب میں ڈوبے ہوئے دن بسر کیے ہیں۔ یہ وہ برے دن تھے جب اس کی اتنی بھی حیثیت نہ تھی کہ اپنے بیوی بچوں کو پیٹ بھر غذا فراہم کر سکے اور اس کے معصوم بچے بھوک کی آگ میں جھلستے رہتے تھے۔ پھر وہ دل ہی دل میں اس ایک جملے کے بارے میں غور و فکر کیا کرتا تھا جو اس کی ذہنی بیداری کا سبب قرار پایا۔ وہ ایک جملہ جس نے اس کی روح کو غیر معمولی قوت عطا کر دی، وہ ایک جملہ جس نے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا اور اس کی زبوں حالی خوشحالی میں تبدیل ہو گئی۔ کل جو گھرانہ انتہائی فقر و فاقہ اور بے سر و سامانی کی شرمناک زندگی بسر کرنے پر مجبور تھا، وہ آج اس ایک جملے کی برکت سے انتہائی پرسکون زندگی بسر کرنے لگا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی تھا۔ فقیری اور تنگ دستی اس پر پوری طرح غالب تھی۔ ایک روز جب وہ دنیاوی پریشانیوں سے بہت تنگ آ گیا تھا، اس کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ تم اپنی زبوں حالی کا تذکرہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرو۔ چنانچہ اس نے طے کیا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا پورا حال کہہ سنائے گا اور ان سے مالی امداد بھی طلب کرے گا۔ چنانچہ اس ارادے کے ساتھ وہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، لیکن طلب حاجت سے قبل ہی اس نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ سنا، جو شخص ہم سے مدد کا طالب ہوگا ہم یقیناً اس کی امداد کریں گے، لیکن اگر کوئی شخص کسی مخلوق کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے بے نیازی اختیار کرتا ہے تو خالق کائنات اس کو واقعی بے نیاز کر دیا کرتا ہے۔ یہ جملہ سننے کے بعد وہ شخص رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ نہ عرض کر سکا اور واپس لوٹ گیا۔ گھر پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ پہلے ہی جیسا فقر و فاقے کا ماحول طاری ہے۔ مجبوراً دوسرے دن اسی ارادے کے ساتھ وہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ اس دن بھی اس نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے وہی جملہ سنا کہ جو شخص ہم سے مدد کا طالب ہوگا ہم یقیناً اس کی مدد کریں گے، لیکن اگر کوئی شخص کسی مخلوق کے سامنے دست سوال پھیلانے سے بے نیازی اختیار کرتا ہے تو خالق کائنات اس کو واقعی بے نیاز کر دیا کرتا ہے۔ اس بار بھی وہ اپنی حاجت بیان کیے بغیر واپس لوٹ آیا، لیکن گھر پر چھائی ہوئی بے سر و سامانی اور غیر معمولی مصائب روزگار نے اسے اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ دوبارہ طلب حاجت کا ارادہ لیے ہوئے خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ گیا۔ اس بار پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ حرکت میں آئے اور انہوں نے اپنے پہلے جیسے مخصوص لہجے میں وہی جملہ پھر دہرا دیا۔ اس بار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملے کو سن کر اس شخص کو غیر معمولی سکون ملا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ جملہ ہی اس کی تمام پریشانیوں کو دور کرنے کی کنجی ہے۔ اس دفعہ جب وہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹھ کر جانے لگا تو اسے بے پناہ سکون کا احساس ہو رہا تھا۔
وہ نہایت اطمینان کے ساتھ قدم بڑھاتا ہوا اپنے گھر کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ وہ اپنے دل میں یہ سوچتا چلا جا رہا تھا کہ اب آئندہ کسی شخص کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ اگر سوال ہی کرنا ہے تو اپنے پروردگار سے کروں گا اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوا اس قوت بازو سے کام لوں گا جو اس نے ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ اس کے بعد اپنے پروردگار سے دعا کروں گا کہ وہ مجھے میرے کام میں کامیابی عطا کرے اور مجھے ہر طرح سے بے نیاز بنا دے۔ اس کے بعد اس شخص نے غور کرنا شروع کیا کہ آخر میں کیا کام کر سکتا ہوں۔ فوراً ہی اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ جنگل سے لکڑیاں لا کر اسے بازار میں فروخت کر دیا کرے۔ اس نے پڑوسی سے کلہاڑا ادھار مانگا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی محنت کے بعد اس نے بہت سی لکڑیاں اکٹھی کر لیں اور اسے لا کر بازار میں فروخت کر دیا۔ اس طرح سے اپنی محنت کا پھل بہت اچھا معلوم ہوا۔ چنانچہ آئندہ بھی اس نے اپنا یہ کام جاری رکھا۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنی آمدنی سے ایک کلہاڑا خرید لیا۔ پھر کچھ دنوں کی آمدنی سے اس نے کچھ جانور اور دیگر گھریلو سامان بھی خرید لیے، لیکن وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اسے فروخت کرنے برابر جاتا رہا اور کچھ عرصے بعد وہ ایک مالدار تاجر بن گیا اور غلام وغیرہ بھی رکھ لیے۔ ایک روز رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے پاس گئے اور مسکراتے ہوئے کہا، میں نے نہیں کہا تھا کہ جو شخص ہم سے مدد چاہے ہم اس کی مدد ضرور کریں گے، لیکن کسی شخص نے بے نیازی سے کام لیا تو پروردگار عالم اسے یقیناً بے نیاز بنا دے گا۔ کہانی نمبر 3، دعا کی خواہش۔ ایک شخص نہایت اضطراب و پریشانی کے عالم میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، میں بہت غریب اور فقیر آدمی ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیں تاکہ پروردگار عالم میرے رزق میں وسعت دے دے اور مجھے تمام پریشانیوں سے نجات مل جائے۔ امام نے ارشاد فرمایا، میں تیرے لیے ہرگز دعا نہ کروں گا۔ اسی شخص نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، اے امام، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا نہیں کریں گے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ پروردگار عالم نے اس کام کے لیے ایک راستہ معین کر رکھا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ تلاش و معاش کے لیے گھر سے باہر نکل پڑو اور محنت سے کام لو، اور تو یہ چاہتا ہے کہ گھر سے باہر نکل کر تلاش معاش کی بجائے دعا کے زور سے روزی کو اپنے گھر ہی بلا لے۔ کہانی نمبر 4، اونٹ کی کمر باندھنا۔ قافلہ لمبی مسافت طے کر چکا تھا۔ ہر شخص کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ جانور بھی تھک کر چور ہو چکے تھے۔ یہاں تک یہ لوگ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں پانی موجود تھا۔ چنانچہ اسی جگہ قافلے کو روک دیا گیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس قافلے کے ساتھ تھے۔ تمام قافلے والوں کی طرح وہ بھی اپنے اونٹ سے نیچے اتر آئے۔ ہر آدمی کی یہی کوشش تھی جلدی سے جلدی وہ چشمہ آب تک پہنچ جائے اور وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو نماز کے لیے آمادہ کرے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سواری سے نیچے اترنے کے بعد چشمہ آب کی طرف چل پڑے، لیکن چند قدم چلنے کے بعد وہ بغیر کسی سے کچھ بتائے ہوئے واپس لوٹ پڑے اور اپنے مرکب کی طرف بڑھنے لگے۔ اصحاب اور یاران رسول انتہائی تعجب کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ شاید یہ جگہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں آئی اور وہ پھر چل پڑنے کا حکم صادر کرنے والے ہیں۔ سب کی نگاہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگی ہوئی تھیں اور ہر شخص نیا فرمان سننے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اپنا کان لگائے ہوئے تھا۔ سب لوگ اس وقت اور زیادہ حیران ہو گئے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمر بند اٹھایا اور اپنے اونٹ کی کمر باندھنا شروع کر دیا۔ جلد ہی اس کام سے فارغ ہو کر وہ چشمہ آب کی طرف لوٹ پڑے۔ چاروں طرف سے لوگوں نے فریاد شروع کر دی، اے اللہ کے رسول، آخر آپ نے ہم لوگوں کو یہ حکم کیوں نہیں دیا کہ اس خدمت کا شرف ہمیں حاصل ہو جاتا؟ آپ نے بلا وجہ اتنی تکلیف اٹھائی اور اس کام کے لیے دوبارہ لوٹ کر گئے۔ ہم تو بڑے فخر کے ساتھ اس کام کے لیے ہمہ تن آمادہ تھے۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اپنے کام میں کبھی دوسروں کی مدد لینا چاہیے اور نہ ہی دوسروں پر بھروسہ کرنا چاہیے، چاہے ایک مسواک ہی کیوں نہ لانی ہو، یعنی چاہے چھوٹا کام ہو یا بڑا، کسی دوسرے پر بھروسہ کرنے کے بجائے اسے خود ہی انجام دینا چاہیے۔ سچی کہانیاں، جلد اول، قسط نمبر 1، شہید مرتضیٰ مطہری۔ آواز بندہ خدا۔ سچی کہانیاں، جلد اول، قسط نمبر 1، کہانی نمبر